کلاسز کی کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ کہ تھوڑی بہت مناسبت ہونے لگی ہے یا ابھی تک سر سے گزر رہا ہے؟ اچھا جی، ماشاء اللہ سمجھ آ رہی ہے۔ جی، پریکٹس اور ٹائم چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ کلاسز میں ہم نے صرف اور نحو میں فرق سمجھا تھا، سمجھ آ گیا تھا نحو کا معنی کیا ہے اور نحو کے اندر کیا کام ہوتے ہیں۔ نحو کے اندر دو چیزیں سمجھی جاتی ہیں۔ پہلے نمبر پر آخری حرف کا اعراب، اور دوسرے نمبر پر جملہ بنانا۔ یہ دو چیزیں نحو کے اندر پڑھی جاتی ہیں۔ تو آپ اگر نحو کی اپنے الفاظ میں ڈیفینیشن کرنا چاہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نحو وہ علم ہے کہ جس کے اندر آخری حرف کا اعراب جانا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، اور جملہ بنانے کو سمجھا جاتا ہے۔ یہ اگر ہم آسان الفاظ میں، اپنے الفاظ میں تعریف کرنا چاہیں، ڈیفینیشن کرنا چاہیں تو ہم یوں کر سکتے ہیں۔ اب ہم کتاب کو دیکھتے ہیں۔ کہ کتاب کے اندر اسکرین نہیں شیئر کر رہا، ایک منٹ، پہلے کر رہا تھا اور اب نہیں کر رہا۔ چلیں خیر، آپ ویسے اپنی بکس میں دیکھ لیں کہ اس میں شروع میں لکھا ہے علم نحو کی تعریف۔ عربی زبان میں علم نحو وہ علم ہے کہ جس میں اسم، فعل اور حرف کو جوڑ کر جملہ بنانے کی ترکیب کا پتہ چلے، اور ہر کلمے کے آخری حرف کی حالت معلوم ہو۔ یہ دو کام بتا دیے۔ جملہ جب بنتا ہے تو جملے کے اندر اسم استعمال ہوتا ہے، فعل استعمال ہوتا ہے، تو یہ چیزیں تو استعمال ہوتی ہیں۔ جی، اب میرا خیال ہے کہ بک آ گئی آپ کی طرف۔ تو علم نحو کی سب سے پہلے آپ تعریف دیکھ لیں کہ عربی زبان میں علم نحو وہ علم ہے کہ جس میں اسم، فعل اور حرف کو جوڑ کر جملہ بنانے کی ترکیب
اور ہر کلمے کے آخری حرف کی حالت معلوم ہو، یہ ہے علم نحو۔ جملہ جب بنتا ہے تو اس کے اندر یہی تین چیزیں استعمال ہوتی ہیں: اسم، فعل، حرف۔ یہ تعریف آپ کو علم نحو کی سمجھ آ گئی؟ آسان الفاظ میں نے کہا کہ آپ اپنے لفظوں میں اگر کرنا چاہیں تو یوں کر لیں کہ علم نحو میں جملہ بنانا سیکھا جاتا ہے اور آخری کلمے کا اعراب سیکھا جاتا ہے۔ جی سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ جی میں زوم کر دیتا ہوں، اب صحیح ہے؟ آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہے ویسے؟ جو کتاب ہے وہ نظر آ رہی ہے؟ اب نظر نہیں آ رہی؟ اب نظر آ رہی ہوگی۔ تو علم نحو کی تعریف آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی نا؟ چلیں جی، دوسرے نمبر پہ ہیڈنگ دی ہوئی ہے فائدہ۔ فائدہ مطلب یہ کہ اس علم کو پڑھنے کا کیا بینیفٹ ہے؟ تو اس علم کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان بولنے یا لکھنے میں غلطیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ عربی کے اندر، عربی بول چال میں جو غلطیاں ہوتی ہیں ان سے انسان بچ جاتا ہے، یہ ہے اس کا فائدہ۔ جیسے بالفرض میں ایک جملہ لکھتا ہوں کہ زید سے گھر چلا گیا۔ زید سے گھر چلا گیا، یا اس کو الٹا سیدھا لکھ دیتا ہوں تو کوئی سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ کیا سنٹینس ہے۔ یا میں لکھ دیتا ہوں زید سے چلا گیا گھر، تو کوئی ترتیب نہیں ہے، سنٹینس نہیں بن رہا۔ ہاں ہاں، اب اس کو ہم جو ترتیب لگاتے ہیں ہم کہیں گے جی زید گھر سے چلا گیا، اب یہ اس کا سنٹینس بن گیا۔ اب یہ سمجھ آیا؟ اب اس کے اندر ان کی ہم عربک بناتے ہیں۔ زید تو زید ہی آئے گا، سے کے لیے من آ جاتا ہے، اور گھر کے لیے ادار آتا ہے، چلا گیا کے لیے ذہابہ۔ اب ہوگا زید من الداری ذہابہ، اب بھی عربک کے اندر یہ جملہ بنا نہیں، تو ہم نحو کے زور سے پھر ان کو سنٹینس بناتے ہیں۔ ہم جملہ یہ بناتے ہیں ذہابہ، یہ پہلے نمبر پہ، پھر زید من الداری، اب یہ سنٹینس بن گیا۔ اب اس کے اندر ہم نے فعل بھی ایک استعمال کیا ہے، اسم استعمال کیے ہیں، اور حرف کو استعمال کیا ہے۔ یہ چیزیں ہم آہستہ آہستہ آگے پڑھ لیں گے، اسم کیا ہے، فعل کیا ہے، حرف کیا ہے۔ ابھی صرف ہم نے یہ اتنا آئیڈیا لیا ہے
کہ ان تین چیزوں سے مل کر ہی کوئی سینٹینس بنتا ہے. بات سمجھ آ گئی جی؟ کہ علم نحو کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی اس کے ذریعے عربی بول چال کی جو مسٹیک ہیں وہ ختم کرتا ہے. اچھا جی. ایک تو اس کی اسکرین شیئر کرنے کا بڑا لمبا پروسیس ہے. وائٹ بورڈ بھی میں نے یوز کرنا ہوتا ہے، بک بھی دکھانی ہوتی ہے. تو بک آپ کے پاس ہے لیکن کئیوں کے پاس نہیں ہوتی. یہ کام نہیں بنے گا بھائی. بک اپنی اپنی دیکھیں، وائٹ بورڈ آپ میرے والا دیکھ لیں. صحیح ہے. وہ کہ آپ اپنے والی اوپن کریں. یہ اس سے کام نہیں چل رہا. میں بک بند کرتا ہوں، اسکرین کی طرف آتا ہوں تو پھر بک دوبارہ شیئر کرنی پڑتی ہے. تو کتاب کی طرف دیکھیں کہ وہاں پہ لکھا ہے فائدہ اس علم کا یہ ہے کہ انسان عربی زبان بولنے اور لکھنے میں ہر قسم کی غلطی سے محفوظ رہتا ہے. جیسے زید دار دخلا فی. میں نے صحابہ کی مثال دی، کوئی نہیں مسئلہ. یہ چار کلمے ہیں، ایک زید ہے، ایک دار ہے، ایک دخلا اور ایک فی. اب ان چاروں کو ملا کر ایک جملہ بنانا اور اس کو صحیح طور پر ادا کرنا یہ علم نحو سے سیکھتے ہیں. آگے ہے، اب یہ سنٹینس بنے گا داخلہ زید فی الداری. زید داخل ہوا گھر میں. جو کتاب کے اندر آئے ہیں الفاظ داخلہ زید فی الداری. آگے ہے موضوع لہو. لہو آپ نہ ہی لکھیں، صرف موضوع. موضوع مطلب ٹاپک، عنوان. موضوع اس علم کا کلمہ اور کلام ہے. ٹاپک جو ہے وہ ہے کلمہ اور کلام. کلمے کا دوسرا جو مترادف ہے، کلمہ کو آسان الفاظ میں اگر ہم لیں تو اس کا آسان نام ہم رکھ لیتے ہیں مفرد. صحیح ہے. کلمے کا آسان معنی اور دوسرا ہے کلام. کلام کو دوسرا لفظ ہم دے لیتے ہیں جملہ. کلمے کو مفرد کہتے ہیں اور کلام کو جملے کا نام دیا جاتا ہے. جی آواز صحیح آ رہی ہے آپ لوگوں کی طرف؟ تو نحو کے اندر جو ٹاپک بیان ہوتے ہیں وہ دو ہیں، کلمہ اور کلام. ان دو ٹاپک کو بیان کر کے کیا چیز نکالی جاتی ہے جو آپ نے ڈیفینیشن میں پڑھا؟ آخری حرف کا اعراب اور سنٹینس بنانا. اس ڈیفینیشن تک پہنچنے کے لیے جو کچھ اس میں بیان ہوا ہے ان کے لیے یہ دو چیزیں ہم نحو کے اندر پڑھتے ہیں بس. تیسری کوئی چیز نہیں پڑھتے. یہاں تک بھی ایزی ہو گیا.
اب کلمہ کیا ہے اور کلام کیا ہے؟ کلمہ کہتے ہیں مفرد کو، مفرد مطلب مفرد کا لفظ نکلا ہے فرد سے. فرد کا معنی تو جانتے ہیں نا، آج ایک فرد ہمارے میں سے غائب ہے، آج ایک فرد غیر حاضر ہے، اور اس فرد کی جمع کیا آتی ہے؟ افراد. فرد کی کیا جمع آتی ہے؟ افراد. آج کئی سارے افراد نہیں ہیں، بہت سے افراد بازار میں تھے. فرد ایک بندے کو کہیں گے، افراد کئیوں کو کہا جاتا ہے. تو فرد کہتے ہیں ایک بندے کو، اسی فرد کے شروع میں میم لگ جائے لفظ بنتا ہے مفرد. فرد ایک بندے کو کہتے ہیں، مفرد اکیلے لفظ کو کہتے ہیں. زید اکیلا لفظ ہے، اسے مفرد کہیں گے. من اکیلا لفظ ہے، اسے مفرد کہیں گے. زید دار اکیلا لفظ ہے، اسے مفرد کہیں گے. بات آ گئی سمجھ؟ میں نے مفرد کو یاد رکھنے کے لیے فرد کی مثال دی تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے اور یاد رہ جائے. شکیل صاحب موجود ہیں، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی جی؟ تو پہلی چیز ہے جی مفرد. مفرد اکیلے لفظ کو کہتے ہیں. مفرد کو یاد رکھنے کے لیے کہ مفرد کا لفظ فرد سے نکلا ہے. فرد ایک آدمی کو کہتے ہیں، شروع میں میم کا اضافہ ہو تو لفظ مفرد بنتا ہے، اور یہ بولا جاتا ہے اکیلے لفظ کے لیے. اب اگلی بات، مفرد ہمیں سمجھ آ گیا. مفرد کا دوسرا نام کلمہ ہو گیا. آگے ہے کلام یا جملہ. جب مفرد کو مفرد کے اندر ہم ایڈ کر دیں، ایک مفرد ہو اس کے ساتھ ایک اور مفرد کو ساتھ شامل کر دیں تو وہ کلام بن جاتا ہے یا جملہ بن جاتا ہے. یہ نحو کا کیلکولیٹر ہے. مفرد پلس مفرد از اکول ٹو کلام. جب بھی مفرد کے ساتھ مفرد جڑ جائے گا تو پھر وہ کلام ہو جائے گا. صحیح ہے جی. جیسے خارجہ. خارجہ کیا ہے؟ مفرد ہے یا کلام ہے؟ خارجہ مفرد ہے. زیدن مفرد ہے کلام ہے؟ مفرد ہے. اب میں دونوں کو اکٹھا کر دیتا ہوں، میں کہتا ہوں خارجہ زیدن. اب کیا بنا؟ اب مفرد ہے کلام ہے؟ کلام ہے. اس کلام کا ایک تیسرا نام ہے، وہ ہے مرکب. مرکب کیا ہوتا ہے؟ جو کلام ہوتا ہے. مرکب یعنی کئی چیزوں کا جو مجموعہ ہو وہ مرکب کہلاتا ہے نا. جیسے یہ سیرپ وغیرہ لینا تو ان کے اوپر لکھا ہوتا ہے یہ فلاں فلاں چیزوں سے مرکب ہے ہمارے والا شربت جی. اوپر انہوں نے اجزاء لکھے ہوتے ہیں، اس کے اندر یہ چیز اتنی ڈالی، یہ اتنی ڈالی، یہ اتنی چیز، تو یہ ہمارا شربت تیار ہوا ہے. تو انہیں کہا جاتا ہے اجزائے ترکیب یا مرکب ہے ان چیزوں سے. تو مرکب ہوتا ہے جس کے اندر کئی ساری چیزیں آ جائیں. تو مرکب یعنی جس کے اندر کم از کم دو مفرد ہوں. جی ہاں خیوم صاحب، خیام صاحب. ٹھیک ہے، ابھی بیسک سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ مفرد اکیلا لفظ، مفرد کے ساتھ مفرد ایڈ ہو تو کلام کہلاتا ہے یا جملہ کہلاتا ہے یا مرکب کہلاتا ہے.
اب ایک اور بات کہہ دوں، پہلے آپ کو کلام کا مفہوم یاد ہو گیا؟ کلام کیا ہوتا ہے؟ جس میں کم از کم دو مفرد ہوں، یہ مفرد زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، تین، چار، پانچ، لا تعداد، لیکن اب کلام رہے گا، اب کلام رہے گا، کم از کم دو مفرد سے لے کر کے جتنے مرضی ہو جائیں وہ رہے گا کلام۔ اب آپ کو ایک اور چھوٹی سی بات بتاؤں، اچھا قرآن پاک ہے، قرآن پاک کے نام کیا کیا ہیں، کوئی بتا سکتا ہے؟ ایک ہم اسے کہتے ہیں کتاب اللہ، ایک اس سے ملتا جلتا اور نام ہے کتاب اللہ، اور ایک دوسرا کیا آتا ہے کلام اللہ، کاشف صاحب نے بتا دیا، کلام اللہ، اللہ کا کلام، اللہ کا کلام، نحو کے حساب سے کیا مطلب کہ قرآن پاک کلام ہے، کلام کس کو کہتے ہیں؟ ایک سے زیادہ مفرد جمع ہو جائیں تو قرآن میں ایک سے زیادہ مفرد جمع ہے نا، بات آ گئی؟ تو کلام کیوں کہتے ہیں؟ ایک سے زیادہ مفرد جمع ہو گئے ہیں تو کلام ہے، صحیح ہے۔ امان الملک صاحب کیا نام ہے، وہ کہتے ہیں مفرد اور مرکب، کلام اور مرکب میں فرق نہیں ہے جی، ایک ہی چیز ہے، کلام جملہ مرکب۔ مرکب میں نے آپ کو بتایا نا، کلام، مرکب اور جملہ ان کا ایک ہی مطلب ہے، یعنی ایک سے زیادہ مفرد جمع ہو جائیں۔ نہیں نہیں، سیگا کہنا ضروری نہیں ہے، سیگا نہیں کہہ سکتے۔ آگے بڑھیں، اتنی بات کا اندازہ ہو گیا۔ اب کسی کا یہاں تک کوئی سوال ہے تو پوچھیں، مفرد اور کلام کی تعریف میں فرق جو ہے۔ مفرد بھی سمجھ آ گیا، مرکب، کلام یا جملہ سمجھ آ گیا؟ جی سوال کریں۔ عاقب صاحب کو بھی سمجھ آ گیا، کوئی سوال ہے اجاز صاحب؟ عاشق صاحب سمجھ آ گیا؟ کوئی دلچسپ ہے ٹاپک کے نہیں ہے؟ جی ہاں سید عبداللہ صاحب، وہ بھی بات ٹھیک ہے، لیکن ہم تھوڑا سا آگے جا کر کے فرق کر لیں گے، بیسک انہوں نے بتایا تو وہ بھی ٹھیک ہے، ابھی آپ کو بیسک انفارمیشن دے رہے ہیں نا۔ اچھا ایک اور آپ لوگوں کی کنفیوژن، ہم نے تو سنا تھا کلمہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سہیل راشد صاحب، کلمہ تو ہم نے بچپن سے پڑھا، پہلا کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ادھر ہم کہہ رہے ہیں کلمہ بس اکیلے لفظ کو کہتے ہیں، ادھر تو کلمے کے اندر پورا جملہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کو ہم یہ تو نہیں کہتے پہلا کلام سناؤ جی، پہلا کلام طیب۔ بات، سوال آیا سمجھ میں؟ سوال سمجھ آیا؟ میں بتا رہا تھا کہ کلمہ کس کو کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں کلمہ یا مفرد کس کو کہتے ہیں؟ اکیلے لفظ کو نا، ایک لفظ ہو، لیکن ادھر پہلا کلمہ
وہ تو پورا جملہ ہے، ایک لائن اس پہ لکھی جاتی ہے پوری، اسے تو کلام کہنا چاہیے۔ کنفیوژن بن گئی کہ نہیں؟ آپ کو انٹرسٹڈ نہیں لگ رہا ہے، پتہ نہیں، متحرک نہیں نظر آ رہے، کنفیوژن بنی کہ نہیں بنی؟ بن گئی؟ اب ذرا فرق سمجھیں، اب فرق دیکھیں، ایک لفظ جب بولا جاتا ہے، ایک اصطلاح جب بولی جاتی ہے، علم بدلنے سے اس کا مفہوم بدل جاتا ہے۔ جب علم بدل جاتا ہے اس کا مفہوم بدل جاتا ہے۔ بات نوٹ کی آپ نے؟ ایک اصطلاح جب بولی جاتی ہے کسی بھی علم کے اندر، اسی اصطلاح کا دوسرے علم میں مفہوم اور ہو سکتا ہے۔ بالفرض ایک لفظ میں لکھتا ہوں موضوع، سوری چلیں گزارا کر دیتے ہیں، ایک لفظ ہے موضوع، اس موضوع کا کیا مطلب ہے بتائیں؟ ٹاپک، اس کا معنی ہو گیا جی عنوان، یہ معنی ہوا۔ موضوع یہ اردو زبان کی ایک اصطلاح ہے، اردو زبان کی ایک اصطلاح ہے نا۔ آج خطیب صاحب کہتے ہیں، یا سکولوں میں آپ لوگوں نے تقریریں کی ہوں گی، آج میں جس موضوع پہ لب گشائی کرنا چاہتا ہوں، سکولوں کی تو ایک مخصوص الفاظ میں ہوتی ہے نا تمہیدیں، تو آپ نے سنا ہوگا موضوع پہ، تو یہ ایک موضوع اصطلاح ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا کوئی خاص عنوان ہے، کسی ٹاپک پہ بات کرنا چاہتا ہے۔ اب یہی موضوع، توجہ کرنا، اس موضوع لفظ کو ہم علم حدیث میں لے جاتے ہیں۔ علم حدیث میں موضوع کا معنی ٹاپک نہیں ہے، دیکھنا، موضوع کا معنی ہے من گھڑت حدیث، زمین پہ نہیں گر گیا لفظ، پہلے تھا عنوان ٹاپک، اور اب علم حدیث میں گیا تو موضوع کا معنی کیا ہو گیا؟ من گھڑت حدیث، گھڑی ہوئی حدیث، تو فرق آ گیا نا؟ کہ جب علم بدل جاتا ہے تو معنی بھی اصطلاح کا بدل جاتا ہے۔ اچھا ایک اور چیز، ہم کہتے ہیں نا اردو کے اندر، ہم کہتے ہیں فلاں بندے نے میرے اوپر احسان کیا، احسان بولتے ہیں نا اردو کے اندر، فلاں بندے کا میرے اوپر احسان ہے، کرتے ہیں نا استعمال، احسان ہے۔ اب اسی احسان کے لفظ کو صوفیاء تصوف کا نام دیتے ہیں۔ پیر و مرشد والا جو پیری مریدی والا سلسلہ ہوتا ہے نا، اس میں احسان کا معنی تصوف ہوتا ہے، پیری مریدی ہونا۔ احسان اردو کے اندر معنی کچھ تھا، جب وہ صوفیاء اکابرین بزرگوں کے پاس گیا تو اس کا معنی ہو گیا تصوف۔ بنیاد تھوڑی سمجھ آ گئی؟ اب ہم کلمے کے لفظ کے پاس جاتے ہیں، میں زیادہ اگزامپل دے رہا ہوں تو آپ الٹا پریشان ہوتے جا رہے ہیں، میں نے سمجھا آپ خوش ہوں گے، آپ ذرا مجھے وہ لگ رہے ہیں آپ سے۔ کلمہ جب قراء کے پاس تھا تو کلمے کا مطلب تھا لا الہ الا اللہ، اور جب وہ کلمہ نحو کے اندر آیا تو اس کا معنی ہو گیا مفرد۔ جی امجد صاحب خوش ہیں کہ نہیں ہیں؟ عاقب صاحب، اجاز صاحب،
ہاں جی سہیل صاحب تو بڑے خوش ہیں ماشاء اللہ. فاروق خان صاحب اور کچھ سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو کہ نہیں آ رہی؟ علم بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے. جی ہاں سمجھ آ گئی. اب یہاں تک کسی کا کوئی سوال ہے، کوئی کنفیوژن ہے، کوشچن ہے تو وہ کریں، پھر آگے بڑھتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئیں گی چیزیں، بس آپ تھوڑا متحرک بیٹھیں، ساری چیزیں آپ کو سمجھ آئیں گی اور بڑے آپ خوش ہوں گے انشاءاللہ. نہ کچھ بھی نہیں ہے، ہلکی پھلکی سی کتاب ہے، چند ورقیں ہی ہیں. چھوٹا سا رسالہ آپ کے پاس ہی ہے، آپ نے اینڈ بھی اس کا دیکھ لیا ہوگا. 76 پیجز کے اوپر اس کی بس ہو گئی ہے. تو کون سی بڑی کتاب ہے؟ اور آپ اپنی ڈگریاں دیکھیں، اپنی تعلیم دیکھیں، اپنی عمر دیکھیں، وہ تو 1 گھنٹے کی کتاب ہے. تو پریشان ہونے کی، اپسیٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ سکرین کے اندر اپنی پینسلیں نہیں مارنی، پینسلوں کو توڑنا نہیں ہے، غصے میں آ کر کے بچوں کو تھپڑ نہیں لگانے، کچھ نہیں کرنا. سمجھ آ جائے گی، آسان سی کتاب ہے، آسان سا علم ہے. اور نہ بھی سمجھ آئے، قرآن کی زبان ہے، ہم نے سمجھنی ہے. شکیل صاحب، سید عبداللہ صاحب، کچھ بھی سمجھ نہ آئے، میں پورا سال بیٹھا ہوں، مجھے میرے اللہ ایک لفظ تو سکھا دے گا نا اپنے قرآن کا. بہت ہے کہ نہیں ہے؟ ایک لفظ سے اگر آپ کی بخشش ہوتی ہے تو ہمارے لیے باقی یہ پورا پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہمیں پتہ چلے جی ایک لفظ سیکھا، رب خوش، بہت. اتنی بات ہے کہ نہیں؟ ایک لفظ سیکھنے سے رب خوش ہو گیا تو پھر بس کتاب بند. ٹھیک ہے، تو بس سیکھنا ہے، جتنا سیکھ لیا بہت ہے. اللہ کا کلام سیکھا، الگ نبی علیہ السلام کی زبان کے قواعد سیکھے، قرآن کی زبان کے قواعد سیکھے، جنت کی زبان کے قواعد سیکھے. تھوڑا سیکھ لیا بہت ہے. نہیں سیکھا، میں ویسے بیٹھا ہوں تو بھی ٹھیک ہے، تو بھی ٹھیک ہے. ایک وہ بزرگ کا واقعہ ہے انڈیا کے اندر، ایک ٹانگوں سے معذور آدمی روزانہ مدرسے کے باہر دروازے پہ بیٹھا ہوتا تھا. طلباء کو چھٹی ہوتی، طلباء گھروں کو جاتے، کھانا وغیرہ کھا کے آتے دوپہر کے ٹائم یا شام کے ٹائم، تو وہ باہر بیٹھے ہوتے تھے. کچھ بھی نہیں، نہ پیسے مانگتے تھے، نہ کسی سے بات کرتے تھے، کچھ بھی نہیں. یہ نہیں کہ وہ کوئی پیسے مانگنے والا ہے، کچھ اور اس کا مقصد ہے، نہیں، ویسے ہی بیٹھے. تو طلباء نے کہا، اپنے اساتذہ سے بات کی، استاد جی پتہ نہیں بندہ معذور ہے، پتہ نہیں کیسا آدمی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. تو اساتذہ نے ان سے ملاقات کی، ان نے کہا کہ آپ یہاں بیٹھے ہوتے ہیں روزانہ، آپ کا آخر کیا مقصد ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں دراصل معذور ہوں، مجھے کسی اللہ والے نے یہ نصیحت کی تھی، میرا شوق تھا میں عالم بنوں، تو میں بن نہیں سکتا تھا، میں پڑھ نہیں سکتا تھا. تو مجھے ان اللہ والوں نے کہا کہ آپ پڑھ بھی نہیں سکتے، کم از کم اتنا کیا کریں کہ طلباء کے چہرے کا دیدار کر لیا کریں، علماء کے چہرے کی زیارت کر لیا کریں. آپ کے لیے یہی بہت ہے. میں تو اس لیے روز بیٹھا ہوں. امجد صاحب ہوں، الطاف صاحب ہوں، عبداللہ صاحب ہوں، ہمیں نہیں سمجھ آ رہا، نہ آئے، ہم تو بیٹھے ہیں، ہم ان طلباء کو دیکھیں کہ یا اللہ یہ کیسے لوگ ہیں، بات سمجھ کے آگے سے جواب بھی دے رہے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کلمہ کیا ہوتا ہے. اکیلے لفظ کو مفرد کہتے ہیں، کلام کہتے ہیں جس میں ایک سے زیادہ مفرد جمع ہو جائیں. یا اللہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی، آپ سمجھا دیجئے. بس میں ان لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، اللہ نے، اے اللہ آپ انہیں کو سکھا رہے ہیں، مجھے بھی سکھا دیجئے. ٹھیک ہے، کسی کا دل چھوٹا نہیں ہونا چاہیے، کسی کو اس سے انحراف نہیں کرنا چاہیے. خیر ہے، تھوڑا سیکھیں بہت ہے. خوش ہیں نا جی سب؟ قرآن پاک کی زبان سیکھنی ہے.
تو سب سے پہلے آج ہم نے نحو کی ڈیفینیشن پڑھ لی. نحو کے اندر سادہ الفاظ میں نے کہا آپ ڈیفینیشن لکھ لیں اگر وہ کتاب کی مشکل بھی لگتی ہے، کہ جس کے اندر جملہ بنانا سیکھا جاتا ہے، آخری حرف کا اعراب سیکھا جاتا ہے. پھر میں نے آگے پڑھایا کہ اس کا بینیفٹ کیا ہے. بینیفٹ یہ ہے کہ بول چال کے اندر انسان عربی گرامر کی مسٹیک نہیں کرتا. آخر میں پھر اس کا ٹاپک کیا ہوتا ہے، کلمہ ہوتا ہے اور کلام ہوتا ہے. پھر کلمے کا میں نے کہا کہ ایک نام مفرد ہے، کلام کا میں نے کہا کہ ایک نام مرکب ہے، ایک نام جملہ ہے. صحیح ہے جی. میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ کلاس کے اندر ہم سبق پڑھتے ہیں وہیں یاد کرواتا ہوں، پھر ہمارا ٹائم ختم ہو چکا ہوتا ہے. تو آپ کو انشاءاللہ کلاس کے اندر ہی سبق یاد ہو جایا کرے گا. جس کے سوالات ہوں وہ کیا کرے. اچھا جی. اب میں آپ کے سامنے ایک سلائیڈ لاتا ہوں. جس کے اندر نحو کی جو بیسک چیزیں ہیں وہ اس کے اندر ٹیبل بنایا ہوا ہے، تو اس ٹیبل سے وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی. پھر ہم اس میں سے ترتیب وائز آگے بڑھتے جائیں گے. اب اس کے لیے میں پہلے اسکرین شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ایرر آ رہا ہے جی. کہہ رہے ہیں نہیں شیئر کر سکتے. ایک منٹ میں کوئی دوسرا طریقہ استعمال کرتا ہوں، ایک منٹ ویٹ کیجیے. جی
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہ میں نے میوٹ کیا ہوا تھا، میں بتا رہا تھا کہ اسکرین شیئر کرنے کا دیکھ رہے تھے یہ۔ اب اس طریقے سے کتاب تو سامنے آ گئی ہے آپ لوگوں کے، لیکن اس میں مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ اب وائٹ بورڈ یوز نہیں ہوگا۔ ابھی میں وہ کسی اور ساتھی کو بھی چیک کرا رہا تھا، میں نے کہا وائٹ بورڈ اب ہمارے ہاتھوں سے غائب ہو گیا ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اچھا جی، یہ یہاں تک ہم نے پڑھ لیا ہے۔ او ہو، اب میں نے آپ کو سلائیڈ دکھانی ہے، ایک منٹ میں سلائیڈ کی کوشش کرتا ہوں، سلائیڈ آتی ہے؟ کام بڑا لمبا ہو گیا، پہلے تو میں مسلسل بولتے بولتے سب کچھ ساتھ میں کر لیتا تھا، لیکن اب پتہ نہیں۔ چلیں جی، اب یہ سلائیڈ آپ لوگوں کے سامنے آ گئی ہے، بس آج اس سے ہمارا گزارا چلے گا۔ یہ ٹیبل ہے، آپ لوگ اس کو نا نوٹ کر لیں۔ ہماری کافی ساری کلاسز جو ہیں اسی ٹیبل کے گرد گھومیں گی۔ اس میں ایک ایک چیز کو ہم لیں گے اور پھر ان کی ڈیٹیل کرتے جائیں گے۔ یہ بیسک جو ٹیبل ہے وہ یہ بنے گا۔ اگر آپ یہ ٹیبل لکھ لیں گے تو آپ کو پھر کتاب کی کچھ ترتیب سمجھ آ جائے گی کہ یہ فلاں چیز کی قسم یوں بن رہی ہے، پھر آپ کو ورک پیچھے نہیں الٹنے پڑیں گے۔ لفظ لفظ ہوتا ہے کہ جو انسان بولتا ہے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ اس لفظ کی پھر دو قسمیں ہیں، دو ٹائپس ہیں۔ نمبر ایک موضوع، نمبر دو محمل۔ نمبر ایک موضوع اور نمبر دو محمل۔ موضوع ہوتا ہے، اب دیکھیں اب موضوع کا معنی بدل گیا۔ موضوع کا معنی ہوتا ہے معنی دار لفظ۔ معنی دار لفظ کو موضوع کہتے ہیں۔ دیکھا، اردو کے اندر موضوع تھا ٹاپک کے معنی میں، حدیث میں گیا موضوع کا معنی بن گیا من گڑت حدیث۔ اب نحو کے اندر موضوع آیا تو موضوع کا مطلب ہو گیا معنی والا لفظ۔ اور دوسری قسم ہے لفظ کی محمل۔ محمل ہوتا ہے جو لفظ معنی دار نہ ہو، جو لفظ معنی دار نہ ہو وہ محمل ہے۔ جیسے اردو کے اندر ہم بولتے ہیں پانی وانی، پانی موضوع لفظ ہے، معنی دار ہے۔ وانی یہ محمل ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ دنیا کے تمام تر جو علوم ہیں وہ لفظ موضوع کے تحت ہیں، محمل کے تحت نہیں ہے، کیونکہ اس کا جب معنی نہیں ہے پھر اس کی ٹائپس بنانا، ان کی ڈیفینیشنز کرنا سب فضول تھا۔ تو سارے علوم لفظ موضوع کے تحت ہیں۔ پھر موضوع کی دو اقسام ہیں، نمبر ایک مفرد، نمبر دو مرکب۔ مفرد کا دوسرا نام کلمہ،
اور مرکب کا دوسرا مطلب جملہ، مفرد اور مرکب. پھر مفرد جو ہے اس کی تین قسمیں ہیں. اس کی تین اقسام ہیں. نمبر ایک اسم، نمبر دو فعل، نمبر تین حرف. اسم، فعل اور حرف. مرکب کی پھر آگے اقسام ہیں، وہ ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی، بس آپ ان کو ویسے لکھیں. اسم فعل حرف سے تو بچپن سے ہی واسطہ پڑ جاتا ہے. اب یہ اسم فعل اور حرف ہیں، یہ مفردات ہیں، مفرد ہیں. تو کلام کے اندر کوئی بھی لفظ استعمال ہوگا، وہ اسم ہوگا، فعل ہوگا یا حرف ہوگا، تیسری چیز نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کوئی ایسا لفظ لکھیں جو نہ اسم ہو، نہ فعل ہو، نہ حرف ہو. ایسا کوئی بھی لفظ نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو بھی بولا جاتا ہے وہ ان تین میں سے کسی ایک کے ضمن میں آ جاتا ہے. پھر مرکب کی آگے اقسام شروع ہو جاتی ہیں. تو کتاب میں ذرا دیکھیں، کتاب میں لکھتے ہیں فصل نمبر ایک، کلمہ اور کلام. جو بات آدمی کی زبان سے نکلے اس کو لفظ کہتے ہیں. پھر لفظ اگر بامعنی ہے تو اس کا نام موضوع ہے، اور اگر بے معنی ہے تو مہمل ہے. عربی زبان میں لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک مفرد، نمبر دو مرکب. پھر مفرد کی ڈیفینیشن کی، مفرد اس اکیلے لفظ کو کہتے ہیں جو ایک معنی بتائے، اور اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں. پھر کلمہ کی تین قسمیں ہیں. نمبر ایک اسم، نمبر دو فعل، نمبر تین حرف. چلیں جی، آج ہم یہیں پہ سٹاپ کرتے ہیں. یہاں تک آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو چکا ہوگا، کوئی بات مشکل تو نہیں تھی. جی مائنڈ کلیئر ہے. کوئی کویسچن؟ پیچھے کسی نے سوال یہ کیا ہے کہ علم النحو اور نحو میر میں کیا فرق ہے. نحو میر جو ہے وہ فارسی میں ہے، اور علم النحو اردو میں ہے، یہ فرق ہے. باقی جو مواد ہے، جو اندر کا میٹیریل ہے، وہ ایک ہی ہے. نحو کی جتنی بھی بکس ہیں جو اردو میں بیسک لکھی گئی ہیں، کئی ساری لکھی گئی ہیں. مفتاح کے نام سے بھی ہے، تعلیم النحو کے نام سے بھی ہے، علم النحو ہے، معلم النحو ہے. کئی ساری بکس لکھی گئی ہیں. ان سب کے اندر مواد یہی ہوتا ہے، بس یہ ہے کہ کسی نے اپنی ترتیب لگا دی، کسی نے کسی ترتیب سے لکھ دیا، کسی نے کچھ ٹاپک کو پہلے کیا، کچھ کو بعد میں کیا، بس اتنا فرق ہے. صحیح. اور کوئی سوال؟ علم الصرف فعل بھی حرف سے بنے ہوتے ہیں. کیا لکھتے ہیں جی؟ علم الصرف فعل بھی بنے ہوتے ہیں. علم الصرف، یہ بھی آپ کا کویسچن ذرا آگے کا ہے. یہ آپ کو سمجھ آ جائیں گی چیزیں انشاءاللہ. یہ ساتھ ساتھ ساری چیزیں کلیئر ہو کے جائے گی. کیا لکھتے ہیں؟ بہت آسان کر دیا. جی انشاءاللہ، انشاءاللہ آسان ہی ہوگا اور آپ خوش ہوں گے. بس یہ کہ خوشی خوشی آپ کلاس میں آیا کریں. ہاں جی، کوئی کویسچن ہے تو کیجئے. سبق کتنا یاد کرنا ہے؟ سبق یہ کتاب والا جو ہوتا ہے بس اس کو یاد کرنا ہوتا ہے. باقی ساری تو میں ایکسپلینیشن کرتا ہوں آپ تاکہ صحیح مستحضر ہو جائے. چونکہ مجھے آئیڈیا ہے کہ آپ وہ لوگ ہیں جو اکثر تعلیم یافتہ ہیں، اکثر ملازم لوگ بھی ہیں بیچ میں، یا یہ ہے کہ زیادہ ایج کے ہیں، یا اس ایج میں ہیں جس ایج میں آدمی رٹا نہیں لگاتا ہوتا. تو اس لیے پھر میں
کو ایکسپلین کرتا ہوں تاکہ آپ کو رٹا ہی نہ لگانا پڑے، آپ کو ساری چیزیں خود سمجھ آ جائیں، کیونکہ یہ وہ عمر ہوتی ہے آدمی کہتا ہے کہ سمجھ آنی چاہیے، رٹا لگانے والی عمر ہی نہیں ہے، رٹا تو بچے لگاتے ہیں، تو اس لیے میں اتنا وہ کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو نا سمجھ آ جائے۔ جزاک اللہ سہیل صاحب۔ نوید صاحب پوچھتے ہیں یہی بک پڑھنی ہے؟ ہاں یہ کتاب پڑھنی ہے، پھر اس کے لیے پریکٹیکلی طور پہ ایک اور کتاب بھی ہم پڑھیں گے، تحصیل الناف۔ جی جزاک اللہ شیخ صاحب۔ ماشاء اللہ مدثر صاحب۔ کہتے ہیں جی نحو میں آخری اعراب پر حرف کیوں، یعنی آخری اعراب کا حرف کیوں امپورٹنٹ ہے؟ تو وہ آپ پچھلی ریکارڈنگ سن لیں عادل صاحب، ساری اسی کے اوپر ڈیٹیل ہے۔ لکھتے ہیں شوکت صاحب بہت کی خوبصورت انداز، جی ماشاء اللہ ورک ڈیورنگ، جی جی۔ جی مدثر صاحب یہ پہلے سال کے اندر ہی اتنا کچھ سیکھ سب کچھ لیتے ہیں، اور دوسرے سال میں تو آدمی کو پھر عبارت آ جانی چاہیے، بیسک ساری چیزیں ہم نے یہاں پڑھ لینی ہیں، پریکٹس بھی کریں گے، اور دوسرے سال کے شروع میں ہی پھر آپ کے پاس ایسی کتابیں آئیں گی کہ آپ خود سے عبارت حل کرنا شروع کر لیں گے۔ حضرت محمد کی محمل کی عربی میں مثال ہے زید دیز، زید نام ہے نا، زید کو پکارتے ہوئے زید دیز، یہ مثال ہے کتابوں کے اندر۔ ہم نے تو یہ کتاب پڑھنا ہے، جی جی نوید صاحب یہ کتاب پڑھنی ہے ہم نے۔ ہاں چائے وائے، جی انشاءاللہ میں دوبارہ پوچھتا ہوں، ابھی میں نے پوچھا بھی ہے لیکن وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی حل ہے نہیں کہ دونوں کام ہو، پھر دیکھ لیتے ہیں۔ جیسا آپ نے بولا تھا فرسٹ ڈے الحمدللہ کلاس ویزی چل رہی ہے، جی جزاک اللہ ریحان صاحب۔ موضوع اور محمل کو عربک میں کیا کہتے ہیں؟ موضوع اور محمل یہ بس عربک کے ہی ورڈ سمجھیں، یہ عربک میں یہی اسی طرح استعمال ہوتے ہیں۔ جی یہ عربی ہی کے الفاظ ہیں۔ نوید صاحب کیا لکھتے ہیں حضرت؟ ڈاؤن لوڈ ہو سکتے ہیں کون سی؟ اس کا تو آپ اسکرین شاٹ لیں گے اس کا، آپ کا جزاک اللہ جزاک اللہ۔ جی صحیح فرحان صاحب، تو وہ بھی ہم پتہ کرتے ہیں انشاءاللہ حل ہوتا ہے کوئی، صحیح ہے۔ ٹھیک ہے جی جزاکم اللہ، پھر انشاءاللہ کل ملتے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کلاسز کی کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ کہ تھوڑی بہت مناسبت ہونے لگی ہے یا ابھی تک سر سے گزر رہا ہے؟ اچھا جی ماشاءاللہ سمجھ آ رہی ہے۔ جی پریکٹس اور ٹائم چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ کلاسز میں ہم نے
صرف اور نحو میں فرق سمجھا تھا؟ سمجھ آ گیا تھا نحو کا معنی کیا ہے اور نحو کے اندر کیا کام ہوتے ہیں؟ نحو کے اندر دو چیزیں سمجھی جاتی ہیں. پہلے نمبر پر آخری حرف کا اعراب، اور دوسرے نمبر پر جملہ بنانا. یہ دو چیزیں نحو کے اندر پڑھی جاتی ہیں. تو آپ اگر نحو کی اپنے الفاظ میں ڈیفینیشن کرنا چاہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نحو وہ علم ہے کہ جس کے اندر آخری حرف کا اعراب جانا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، اور جملہ بنانے کو سمجھا جاتا ہے. یہ اگر ہم آسان الفاظ میں، اپنے الفاظ میں تعریف کرنا چاہیں، ڈیفینیشن کرنا چاہیں تو ہم یوں کر سکتے ہیں. اب ہم کتاب کو دیکھتے ہیں. کہ کتاب کے اندر اسکرین نہیں شیئر کر رہا، ایک منٹ. پہلے کر رہا تھا اور اب نہیں کر رہا. چلیں خیر، آپ ویسے اپنی بکس میں دیکھ لیں کہ اس میں شروع میں لکھا ہے علم نحو کی تعریف. عربی زبان میں علم نحو وہ علم ہے کہ جس میں اسم، فعل اور حرف کو جوڑ کر جملہ بنانے کی ترکیب کا پتہ چلے اور ہر کلمے کے آخری حرف کی حالت معلوم ہو. یہ دو کام بتا دیے. جملہ جب بنتا ہے تو جملے کے اندر اسم استعمال ہوتا ہے، فعل استعمال ہوتا ہے، تو یہ چیزیں تو استعمال ہوتی ہیں. جی اب میرا خیال ہے کہ بک آ گئی آپ کی طرف. تو علم نحو کی سب سے پہلے آپ تعریف دیکھ لیں کہ عربی زبان میں علم نحو وہ علم ہے کہ جس میں اسم، فعل اور حرف کو جوڑ کر جملہ بنانے کی ترکیب اور ہر کلمے کے آخری حرف کی حالت معلوم ہو. یہ ہے علم نحو. جملہ جب بنتا ہے تو اس کے اندر یہی تین چیزیں استعمال ہوتی ہیں: اسم، فعل، حرف. یہ تعریف آپ کو علم نحو کی سمجھ آ گئی. آسان الفاظ میں نے کہا کہ آپ اپنے لفظوں میں اگر کرنا چاہیں تو یوں کر لیں کہ علم نحو میں جملہ بنانا سیکھا جاتا ہے اور آخری کلمے کا اعراب سیکھا جاتا ہے. جی سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ جی میں زوم کر دیتا ہوں. اب صحیح ہے؟ آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہے؟ ویسے جو کتاب ہے وہ نظر آ رہی ہے؟
اب نظر نہیں آ رہی؟ اب نظر آ رہی ہوگی۔ تو علم نحو کی تعریف آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی نا؟ چلیں جی، دوسرے نمبر پہ ہیڈنگ دی ہوئی ہے فائدہ۔ فائدہ مطلب یہ کہ اس علم کو پڑھنے کا کیا بینیفٹ ہے؟ تو اس علم کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان بولنے یا لکھنے میں غلطیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ عربی کے اندر، عربی بول چال میں جو غلطیاں ہوتی ہیں ان سے انسان بچ جاتا ہے، یہ ہے اس کا فائدہ۔ جیسے بالفرض میں ایک جملہ لکھتا ہوں کہ زید سے گھر چلا گیا۔ زید سے گھر چلا گیا، یا اس کو الٹا سیدھا لکھ دیتا ہوں تو کوئی سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ کیا سینٹینس ہے۔ یا میں لکھ دیتا ہوں زید سے چلا گیا گھر، تو کوئی ترتیب نہیں ہے، سینٹینس نہیں بن رہا۔ ہاں ہاں، اب اس کو ہم جو ترتیب لگاتے ہیں ہم کہیں گے جی زید گھر سے چلا گیا، اب یہ اس کا سینٹینس بن گیا۔ اب یہ سمجھ آیا؟ اب اس کے اندر ان کی ہم عربک بناتے ہیں۔ زید تو زید ہی آئے گا، سے کے لیے من آ جاتا ہے، اور گھر کے لیے الدار آتا ہے، چلا گیا کے لیے ذہابہ۔ اب ہوگا زید من الداری ذہابہ، اب بھی عربک کے اندر یہ جملہ بنا نہیں، تو ہم نحو کے زور سے پھر ان کو سنٹینس بناتے ہیں۔ ہم جملہ یہ بناتے ہیں ذہابہ، یہ پہلے نمبر پہ، پھر زید من الداری، اب یہ سنٹینس بن گیا۔ اب اس کے اندر ہم نے فعل بھی ایک استعمال کیا ہے، اسم استعمال کیے ہیں، اور حرف کو استعمال کیا ہے۔ یہ چیزیں ہم آہستہ آہستہ آگے پڑھ لیں گے، اسم کیا ہے، فعل کیا ہے، حرف کیا ہے۔ ابھی صرف ہم نے یہ اتنا آئیڈیا لیا ہے کہ ان تین چیزوں سے مل کر ہی کوئی سینٹینس بنتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ کہ علم نحو کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی اس کے ذریعے عربی بول چال کی جو مسٹیک ہیں وہ ختم کرتا ہے۔ اچھا جی، ایک تو اس کی اسکرین شیئر کرنے کا بڑا لمبا پروسیس ہے، وائٹ بورڈ بھی میں نے یوز کرنا ہوتا ہے، بک بھی دکھانی ہوتی ہے، تو بک آپ کے پاس ہے لیکن کئیوں کے پاس نہیں ہوتی۔
یہ کام نہیں بنے گا بھائی. بک اپنی اپنی دیکھیں، وائٹ بورڈ آپ میرے والا دیکھ لیں. صحیح ہے، بک آپ اپنے والی اوپن کریں. یہ اس سے کام نہیں چل رہا. میں بک بند کرتا ہوں، سکرین کی طرف آتا ہوں تو پھر بک دوبارہ شیئر کرنی پڑتی ہے. تو کتاب کی طرف دیکھیں کہ وہاں پہ لکھا ہے فائدہ اس علم کا یہ ہے کہ انسان عربی زبان بولنے اور لکھنے میں ہر قسم کی غلطی سے محفوظ رہتا ہے. جیسے زید دار دخلا فی،